الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من صام يرائي فقد أشرك بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام اللہ پاک کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس دنوں میں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق و رحمت فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر میں والفجر ولیال عشر اللہ پاک نے فجر کی قسم کھائی، صبح کے وقت کی قسم کھائی۔ صبح کے وقت میں برکت ہوا کرتی ہے اور جو کام کیا جاتا اللہ کے ساتھ اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمارا رونا یہ ہے کہ صبح میں انہیں سوتے رہتا، اٹھتا نہیں انہیں۔ حقیقت ہے جس قوم کو صبح کو اٹھنے کے لیے کہا گیا وہ قوم سو رہی ہے، جس قوم کو اٹھنے کا حکم ہے کہ اٹھو اس وقت میں برکت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت برکت ہے، اس وقت اپنے کاروبار کرو، لیکن ہمارا رونا اور ہماری غفلت یہ ہے کہ آدمی اس وقت جو ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ غیر مسلم اس وقت جو ہے سب سے پہلے اٹھ کر اپنے گھر بار کو کھولتے ہیں، جو کچھ ان کا طور طریقہ ہے گھر صاف کرنا، جھاڑو دینا، گھر کے باہر جھاڑو دینا، یہ سارے کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ آپ بغل کے محلے میں دیکھ لو، جب میں کرائے کے گھر لائن پڑھنے میں تو صبح سویرے فجر کی نماز کو آتا تو وجے نگر سے ہوتا وہ آتا تھا، دیکھتا تھا ہر گلی میں جو ہے عورتیں بھی مرد حضرات بھی صبح سویرے جاگنگ کرنے، جو کچھ اپنا کرنا کر رہے ہیں۔ جیسے اس طرف آتا تو خاموش پڑا ہوا ہے محلہ،
اللہ کا قرآن کہتا والفجر، اللہ پاک نے صبح کی قسم کھائی. امت غفلت میں ہے، برکت کے وقت میں غفلت میں سوئی پڑی ہوئی ہے اور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے. بیل رابے سے کراتا، گدھا رابے سے راب ہوتا ہے اور منہ میں برکت نہیں بلکہ پریشانی ہی پریشانی، شکوے ہی شکوے، شکایت کرتا ہے. کیا کروں، کتنا کروں، یوں آ رہا یوں جا رہا، کہاں جانا نہیں معلوم. کیوں؟ برکت نہیں ہے. اور آگے آئے کہ اللہ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. 10 راتیں یہ برکت راتیں ہیں. وہ کون سی 10 راتیں؟ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ برکت والی راتیں ہیں. بعض علماء نے فرمایا شب قدر کے برابر اس کی فضیلت ہے. عبادت کروں ان راتوں میں. رات بھر جاگنا نہ ہوا کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آدھی رات جاگنے کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آدھی رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ پاک نے اتنا سہولت کا معاملہ فرمایا ہے. رات عشاء کی جماعت کے ساتھ، فجر جماعت کے ساتھ رات بھر جاگنے کا ثواب تجھے مل رہا ہے. کتنی سہولت دیا ہے. سوچیں ہم لوگ ان باتوں کو. بیان سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنیں اور سوچیں کہ میرا کتنا عمل اس کے اندر آیا ہے. نہیں آیا تو عمل کی کوشش کریں. عمل ہے تو خدا کا شکر ادا کریں. بتا کہ ان دنوں میں ایک دن میں روزہ رکھنا 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب کے برابر ہے. اگر اتنا نہ ہو سکے 9 ذی الحجہ کو تو روزہ رکھو. رکھتی کب؟ 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ پوچھنا. 9 ذی الحجہ اس مرتبہ چاشمبے کو آ رہا ہے. چاشمبے جمعہ، چاشمبے کو 9 ذی الحجہ. اس کی فضیلت بھی سن لو. 1 سال پچھلے سال کے گناہ، 1 سال آئندہ سال، 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے. 1 دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہے. کہاں حضرت بکرے چرا لے کھانا، بیل نمائش کرنا. علماء نے بتایا، مفکرین نے بتایا، قوم کے رہنما بتا رہے حکمت کا اختیار، حکمت کا استعمال کرو. یہ دکھاوا نہ کرو. نہیں دکھاتی لے جا کو دکھانا کرنا، گلی کوچا بازار، کیا ضرورت جانوروں کو لے کے گھومنے پھرنے کی؟ تمہیں نہیں کرتے رہے گا، لیکن تمہارے محلے میں تو کر رہی. تمہاری جو ہے، اب تمہیں یہ تعلیم ہے تو تمہیں دوسروں کو کیا کرو، تعلیم دو، بتاؤ ان کو. 1 مرتبہ تو بتانا فرض ہے. نہیں مانتا تو نہیں مانتا، جاتا گرفتاری محلے کاٹے جاتا. وہاں جا کر پیسے بھی دینا، باتیں بھی سننا، گالیں بھی سننا، ٹھکا لینا، پھر آنا. ٹھکا لینا تو ٹھکا لینا، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ انسانی سے بتایا جا رہا بھائی کس کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. تیری نماز، میری نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. مقابلہ تو کتنے کا لایا؟ میں اتنے کا لایا. میں اتنے کو نہیں دیکھو. پورے محلے میں میرا جانور سے بڑھ کر کوئی جانور نہیں. گئے بار لایا تھا، گئے بار کا بول بول کر پورے لے گیا، حال کر ڈالا. ابھی بھی بولنا چھوڑتا نہیں ہے. گئے بار اتنا خطرناک جانور زبردست لایا تھا، اتنا بڑا جانور، اتنے 1000 کا. لوگ گلی سے جاتے رہتے ہیں، کیا بات چپکٹ بھی نہیں دکھانے واسطے بولتا تو کیا بل نہیں لایا. بیچارہ کولی مزدوری کرنے والا معلوم ہے نہیں لاتا، اس کی وہ کے پاس بھی نہیں ہے. پھر کیا بات تم کے بھی قربانی نہیں دے رہا کی؟ نہیں اجمان کیا میں دے رہا میں لایا. دیکھو اپنا دکھانے کے واسطے بولو میں اتنا لایا. کہتا ہے ایمان اتنے کو لایا، اتنے ایمان. پورا دکھاوا، پورا دکھاوا، پورا دکھاوا.
اسی لیے فرمایا گیا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا، تحقیق اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کی معافی نہیں، جب تک معاف نہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتا تب تک معاف نہیں۔ شرک کے ساتھ مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں تمہارا، ڈاؤٹ کرے گا تو ابھی بھی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ کو دل چاہے، اللہ چاہے تو کیا کریں گے، معاف کریں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے، قانون اللہ ہی نے بتایا۔ کیا ضرورت ہے جانوروں کو گھمانے پھرانے کی، ایک دوسرے پر تفاخر کرنے کی؟ بھائی کرنا ہے کس کے لیے قربانی دینا ہے؟ اللہ کے لیے قربانی دینا ہے۔ تعلیم دی گئی ہے، صاف سیدھی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ دکھاؤ کتنا دکھاتے ہو کہ قرآن مجید کی آیتیں سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، حدیث پاک سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پر بھی کوئی نہیں روکتا ہے، پھر اللہ کا مواخذہ ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچنے والا۔ اللہ کی پکڑ کے نرالے انداز ہے، کبھی لوگوں کو بھیجے گا اور کبھی دوسروں کو بھیجے گا، کبھی خود پکڑے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہزاروں کی روپیہ برباد، ہزاروں کی روپیہ برباد صرف دکھاوے کی نیت میں عمل بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ نیت، یہ بیچارہ غریب ہے، اس کی کیپیسٹی بھی ہے کہ جانور کیا کرے، حصہ لے یا جو ہے جانور خریدے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت کیا کہ اللہ اگر تم مجھے سہولت دیتا میں بھی کیا کرتا، کچھ قربانی دیتا۔ نیت صحیح ہے، اس کی نیت کو دیکھ کر اللہ پاک جو ہے قربانی کا اس کے حق میں، اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دیں گے ثواب لکھ دو اسے۔ کیا کرے انہیں پیسے نہیں خرچ کی، نیت سے ہی نیت تھی، خالص نیت تھی، اللہ کے لیے اس نے نیت کیا تھا، دل میں سچائی تھی، اس لیے اسے ثواب مل گیا۔ اور جو آدمی جانور تو خریدا، پیسوں سے خریدا، لیکن لوگوں کی ذرا گھمنڈ دکھانے کے لیے، واہ واہی کے لیے، لوگوں سے واہ واہی چاہتا ہے، لوگوں سے عزت چاہتا ہے، لوگ اسے بڑا کہے، لوگ اس کی تعریف کرے، تعریف کا بھوکا ہے، فرمایا گیا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، الٹا اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے پکڑ ہوگی اس کی۔ قیامت کے دن پوچھے گئے اللہ میں نمازیں میرا قربانی کا، اللہ فرمائیں گے جس کے لیے کیا جب انہیں سے حاصل کر لے ثواب بھی، میرے لیے جو ہوگا وہ یہ میرے سے لے لے، اور جن کے لیے کیا ہے تو انہیں سے اعمال کو لے لے، اعمال کا بدلہ انہیں سے لے لے۔ نیت خالص رہے، اللہ کے لیے کام کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا محیا مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اس کے لیے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں، اس کے کچھ مطلب اس تفسیر کے متعلق، اس آیت کے متعلق بتاتے ہیں، مختصر طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جینا مرنا اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک دو مطلب بتاتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے جس طرح آدمی جانور کے ذبح کر دیا، جانور کے گلے پر چوری چلا دیا، فرمایا گا تمہاری زندگی میں ایسے موقع آتے رہیں گے کہ تمہارا نفس کچھ چیزوں کو چاہتا رہے گا، تمہارا دل کسی چیز کو چاہتا ہوگا، لیکن وہ اللہ کی منع کر دی ہوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر مجلس بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کی عادت لوگوں کی آج کل لوگوں کی یہ ہے، مجلس ذرا ہنسیں گے کر دو،
اس کی غیبت ہے، انہیں معلوم ہے انہیں ایسا کرا کرتے ادھر ہنسنا، لوگ ہنسیں گے، انہیں معلوم ہے انہیں ویسا بھی انہیں ایسا بھی، محفل کو سجانے کے لیے غیبت کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرمانے اس کے دل میں تو تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں کی غیبت کروں، فلاں کے بارے میں برا بھلا کروں، فلاں کی پیٹھ پیچھے برائی کروں۔ فرمایا اگر پیٹھ پیچھے کسی نے پوچھا اس کے اندر اگر وہ عیب ہے تب بیان کرے نہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ فرمایا اگر اس کے پاس وہ غلطی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، فرمایا تو بہتان ہو جائے گا، قیامت کے دن اسے تجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ مجلس کو اچھی بنانے کے لیے، کہتے لگنے کے لیے، اس کی برائی کرنے کا تیرے دل میں جذبہ پیدا ہوا، شیطان نے وسوسہ تیرے دل میں ڈالا، لیکن تو خود اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر بولوں نفس کیا کہہ رہا ہے، فلاں کی غیبت کرو، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ فلاں کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن فوراً تیرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، یہ نفس کی خواہش تھی کہ بیان کرو۔ فرمایا نہیں مت بیان کر، جس طرح جانور کو تو نے ذبح کر دیا ہے، یہاں پر نفس کی خواہشات کو کچل دے، اب کچل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ تیرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ سمجھ میں آیا کیا بول رہا ہوں؟ فون ہے، فون میں کچھ چیزیں نظر آئے، گندی چیزیں نظر آئے، دل بول رہا دیکھو، نفس کہہ رہا ہے دیکھو اس چیزوں کو۔ بازار میں گیا، سامنے نامحرم چیزیں آ رہی ہیں، حرام چیزیں کی تصویریں ہیں یا بے پردہ بہت ساری چیزیں، گندی چیزیں جس کا دیکھنا شریعت میں منع ہے، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نفس کا تقاضا کہ دیکھوں، لیکن وہاں پر اپنے دل کو کنٹرول کر کے اپنے آپ پر زور ڈال کے آدمی بچ رہا ہے۔ فرمائے یہ نفس کو کچلنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ تیرا جینا میرے لیے ہے، تیرا مرنا میرے لیے ہے۔ زبان کی حفاظت، پکڑ لیا زبان کو، نہیں بھائی میں نہیں بولتا، مجلس ہنسیں دے چھوڑیں دے، مجھے کیا ہونے کا ہے، میں اپنے نیک عمل کر کے دوسرے کو کیوں دے دوں۔ ایک اللہ والا سے کسی نے کہا حضرت آپ نے تو میری غیبت کی، فرمایا میں محنت کر کے نیک عمل کر کے تجھے کیوں دوں؟ مطلب یہ ہے کیوں کہ قیامت کے دن ہوگا، عمل تم کرو، غیبت کرے، عمل تمہارے محنت کر کے تم عمل کیے تو تمہارے نیک عمل کا ثواب اسے خود بخود کیا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تمہارے نیک عمل ادھر جائیں گے یا اس کے گناہ اپنے سر پر کرا کیا تو گناہ وہ اپنی خواہش کو پورا اس نے کیا تمہارے سر پر آ جائے گا۔ اسی لیے بتایا گیا محیایا، اس آیت کی تفسیر علماء فرماتے ہیں زبان کی کنٹرول کر لو، آنکھ کا کنٹرول کر لو، اپنے نفس کو کچل دو اللہ کی خواہش کے مطابق، ادھر کچھ جس طرح اللہ کی خواہش تھی، اللہ کا فرمان تھا جانور کو ذبح کرنا، کس کا فرمان؟ اللہ کا فرمان پر وہاں عمل کیا۔ اسی طرح یہ تجھے ٹریننگ دیا جا رہا ہے، ہر سال یہ ٹریننگ دیا جا رہا ہے کہ سال بھر جس طرح تو نے بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں جانور کو تو نے ذبح کیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اسی طرح تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، نفس کی خواہشات کو چلنے کے بجائے اس کو کچل دے، اللہ کے حکم پر چل، ادھر جس طرح اللہ کے حکم پر چل اسی طرح یہاں بھی اللہ کے حکم پر، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے ان زبان کو روکنا آرے چلانے کی طرح ہوگا، آنکھ کی نظر سے بچ جانا آرے چلانے کی طرح مشکل تو ہوتا ہے، لیکن دو کام کر لے، ہمت کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ شروع میں چند مرتبہ اپنی زور زبردستی سے گناہ سے بچ جا، پھر اللہ سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ میں گناہ میں پڑ رہا ہوں تو میری مدد فرما۔ اللہ پاک ان گناہوں سے بچنے میں اللہ کی مدد ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ یہ بچائے گا۔ ایک مطلب سمجھا، ایک مطلب کیسا بولا؟ دوسرا مطلب مفسرین فرماتے سنو، دوسرا مطلب یہ ہے جینا مرنا اللہ کے لیے کا تو کیا، یہ بول رہا ہوں میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے بعض چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں،
پینا سونا یہ مباح ہے. ابھی کوئی مثال ناشتہ نہیں کریا گناہ تو نہیں ملا سے. ناشتہ چھوڑنے کا گناہ ملتا کیوں؟ فرشتے او ناشتہ نہیں کرا انہیں. چائے پی لیا چائے نہیں پیا وہ آج کی چائے اس کی کیا ہو گئی مس ہو گئی گناہ لکھا جائے گا کیا؟ جس طرح آدمی پریشان ہو جاتا ہے صبح کی بھی ٹینشن کیا بھی صبح سے چائے بھی پیا نہیں فجر چھوڑ ڈالا وہ ٹینشن آیا نہیں اسے. نماز نہیں پڑھا وہ ٹینشن آیا نہیں اسے زندگی میں. چائے چھوڑ ڈالا ٹینشن آ گیا ٹینشن ہے فل. نماز جتنی چھوڑ دی وہ ٹینشن نہیں تجھے. جبکہ چائے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تیری نماز کے بارے میں تو سوال ہوگا. کیا بھائی نماز کے بارے میں سوال ہوگا چائے کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماننا تو مانو نہیں ماننا تو قیامت دن پتا چل جائے گا. حضرت نے کیا فرمایا ہم نے کیا عمل کیا کیا عمل چھوڑ دیا یہ سارا کا سارا قیامت دن معلوم ہو جائے گا. ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. دوسری بات سونا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جائے تو یہ بھی تمہارا جینا مرنا کس کے لیے ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے ہو جائے گا. اس پر بھی اللہ پاک کیا دے دیں گے؟ اجر و ثواب مرحمت فرما دیں گے. کیا دے دیں گے؟ اجر و ثواب مرحمت فرما دیں گے. سویا رات میں جلدی نیت کر لیا صبح سویرے فجر کو اٹھنا بھائی اب رات بھر سونا ثواب مل گیا. ایسے ناشتہ کیا نیت کیا اللہ کا حکم بھی بچوں کو پالنا ہے. کس کا حکم ہے؟ میرے جسم میں طاقت آ جائے اور مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے. نیت کے طاقت کے ساتھ عمل کیا اس کا کھانا بھی ثواب مل جائے گا. اس کے ساتھ کھانے میں طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لیا. جس طرح بیٹھنا تھا اس طرح بیٹھا. جس طرح ہاتھ دھونا تھا کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا تھا پڑھ لیا. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. اس کا کھانا بھی منہ میں رہا ثواب کا ثواب مل گیا. ہر لقمے پر اسے ثواب ملا. ادھر سونا بھی ثواب ادھر کھانا بھی ثواب ادھر پانی پینا بھی کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل گیا. نیت میں فرق ہو گیا اللہ پاک اسے عمل دے دیتے ہیں. چلو چائے کی بات ایک بول دیتا ہوں. چائے پی رہا رات میں جاگنے کی سے رات اب چائے پی لیا تو رات میں جاگنے کی تہجد پڑھنے مجھے کیا ہوگا آسانی ہوگی. یہ نیت کر لیا تو یہ پینا بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا ثواب ہو جائے گا. طریقے کے مطابق سیدھے ہاتھ سے پینا. سیدھا سے کام بھی نہیں ادھر سے دم مارتے رہتا ادھر سے پیتے رہتا. کہاں سے پی گا انہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے جو کھانا کھاتے تھے کون سے ہاتھ؟ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے اور پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے. اگر کھانا کھانے کا ہاتھ تمہارا کیا ہو چکا ہے میلا کھانا لگ چکا ہے تو حکم میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑو سیدھے ہاتھ کا سہارا لے لو. یہ بھی سنت طریقہ ہے. کریں گے نا عمل چھوٹے چھوٹے عمل سے لیکن ثواب بہت زیادہ. روزہ رکھنے کی ترغیب دیا تھا. اسے دن روزہ رکھنا اس مرتبہ چاشمہ ہر سال چاشمہ نہیں اس مرتبہ 9 ذی الحجہ کے بارے چاشمہ کا رہے اس دن اور اس دن فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے کہ واجب ہے فرمایا گیا ضروری ہے. یہ مرد حضرات بھی پڑھے مسجدوں میں عورتیں بھی اپنے گھروں میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے. یہ تعلیم آپ حضرات اپنی گھروں کی عورتوں کو دے دیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد اگر بھول گئے تو بعد میں پڑھ لیں کوئی بات نہیں. بھول گئے خدا نخواستہ بھول گئے تو بعد میں پڑھ لیں. بہرحال فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک نماز کے بعد یہ ایام تکبیرات تشریق جیسے کہ میں نے پڑھ کر سنایا اس کو پڑھنا ہے. پڑھ لیں ایک بات. دوسری بات کچھ گزشتہ مرتبہ میں نے ایک واقعہ ادھورا رہے گا حضرت آدم علیہ السلام کے ان کے بیٹے کو مختصر بول دیتا ہوں. قربانی جو ہے پہلے زمانے سے چل کر آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت حابیل اور ایک جو ہے
بدبخت تھا قابل، بدبخت تھا وہ قابل تھا، دونوں کے درمیان کچھ چیز میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کیا جھگڑا ہوا پہلے بتا دیا ہوں کسی وقت میں، اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حق پر تھے حابل، ناحق پر تھا قابل، ذرا ہوتے ان کا حق نہیں رہتا، تب بھی میں کا تو ہینڈ چھو، میں کا تو سب بھی چلتا سو، اپنا دادا گیری کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانی اپنی قربانی کو اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ جس کی قربانی قبول ہے وہ حق پر ہے، جس کی قربانی قابل قبول نہیں، جس کی جو ناحق پر ہے اس کی قربانی مردود ہو جائے گی۔ تو حضرت حابل نے اپنے ریوڑ گئے بکریوں میں سے عمدہ بکری کو پیش کیا، اور جس کی نیت پہلے سے خراب ہوتی اس نے اپنی سڑی ترکاریوں کو پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ سڑی ترکاریوں کو پیش کیا۔ کرتے ہیں نا عید کے دن سچڑے غریباں کو، رانا جمایاں کو قربانی کرتے ہو، دوسروں کو بھی دو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو۔ ہماری پریشانی کیا کرتے ہو، بقرعید سے پہلے بکرا باہر رہتا، عید کے بعد بکرا فریج کے اندر آ جاتا، یہ چھوٹا سو انہیں باہر تھا، بعد میں فریج کے اندر آ جاتا، رکھ کر کھاؤ، منع نہیں، لیکن دوسروں کا بھی کیا کرو، خیال رکھو، دوسروں کو بھی جو تقسیم کرو۔ عید کے دن ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی کو کون دیتا، ہاں ان کے طرف لے جا ان کو دے البا، انہیں دیا نہیں کہ پر میں نہیں کو دو۔ یہ تجارت نہ کرو، یہاں پر خرید و فروخت نہ کرو۔ جو بھی اللہ کا بندہ تمہارے پڑوس ہے اس کا خیال رکھ لو، اتنا دینے میں کیا ہو جاتا ہے، کچھ بگڑے گا نہیں۔ شریعت کی تعلیم آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، جس کی عقل سلیم ہے، جس کا دل صحیح ہے، وہ فوراً ان باتوں کو مان لیتا ہے، اور جس کے دل میں کجی رہتی ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ انہیں سنتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے، یا سنیا تو بھی عمل کرنے نیت ہی نہیں ہے، عمل کرے گا بھی نہیں۔ اور جس کی نیت پہلے سے خراب ہے، اللہ پاک اسے عمل کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ جو خیرات کرو گے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی ملے گا ضرور۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کے لیے جو کام کرے گا اللہ پاک اسے دونوں جہاں میں ضرور مرحمت فرماتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ بہرحال آسمان سے آگ آئی، آگ آ کر جس کی حابل کے قربانی کا جانور کو آگ آ کر کھا کر چلی گئی، اور اس کی جو سڑی ترکاریاں تھی اسے مردود ہو گیا، آگ آ کر نہیں کھائی۔ وہاں پر فیصلہ ہو چکا، حابل حق پر تھے، قابل ناحق پر تھا، لیکن بدبخت اور زیادہ غصہ آ گیا، اس قابل نے حضرت حابل کو قتل کر دیا۔ علماء فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان قتل کرنے والوں کو تو اس کا عذاب ہوگا، اس کا جو گناہ تو ان کو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ناحق قیامت کے تک جو ناحق قتل ہوں گے اس کا گناہ برابر اس قابل کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے ناحق قتل کی اس نے بنیاد رکھی تھی۔ یہی عمل ہے بات کے اعتبار سے، عمل کرنے سے پہلے دیکھ لو میرا یہ عمل گناہ کا عمل ہے کیا؟ اگر خدا نہ خدا گناہ کا عمل ہے، تجھے دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے تو مر کر بھی چلا جائے گا، ان گناہ کرنے والوں کو تو ان کا عذاب تو ہوگا، پکڑ تو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ تجھے بھی اس طرح باقاعدہ پکڑ کا ساتھ پکڑ ہوتا گناہ ہوتا رہے گا۔ جتنے برے لوگ تیری برائی کو عمل کرتے رہیں گے اس کا باقاعدہ گناہ بھی ہوتا رہے گا۔ اسی طرح نیک کام کرو، ایسے کام کرو کہ تم کر چلے جاؤ، لیکن لوگ دیکھ کر عمل کرتے رہیں گے، مر کر بھی چلے جائیں گے۔ کوئی اچھی چیز کی بنیاد ڈال کر چلا گیا تو مر کر چلا گیا، لیکن باقاعدہ اسے قیامت تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ عمل نہیں کر رہا خبر میں جا کر، لیکن جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں باقاعدہ اسے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جو دنیا میں اچھے کام کرے اور ہمیں اس کا بدلہ قیامت تک ملتا رہے۔ آمین بولو آمین۔ ان لوگوں کی پہلی سے نکال دے جو برا کام کر کے اس کے گرد جو ہے قیامت تک جو ہے عذاب ملتا رہے۔ اللہ پاک ان برے لوگوں کی فہرست ہم سب کو اہل نکال دے۔
بہت سارے مسائل گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. جانوروں کو جو ہے ذرا حفاظت سے رکھو، لڑو نکو. چند دن پہلے 2-4 دن پہلے مسئلہ آیا، ایک بکرا کو کیا کرا، ڈیچی مار کو پاؤں کو جو ہے ہڈی اس کی کیا ہوگی، فریکچر ہوگی. مسئلہ پوچھا حضرت اب یہ ہو گیا، ایک ڈاکٹر کیا بولے 1 مہینے تک کیا اسے اچھا نہیں ہوتا، کیا کرنا؟ کیا یہ عقیقے میں دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، عقیقے لے کے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں شرطیں ہیں. سمجھے کیا شرط ہے؟ گزشتہ جمعہ میں نے بتا دیا. جانور کیسا رہنا، کیا عیب معاف ہوتا ہے، کیا عیب معاف نہیں ہوتا ہے. جانور کی کچھ چیزیں حرام مغز یہ نہیں کھا سکتے، پیٹ میں جو پیٹ جو ہے ہڈی میں حرام مغز نکلتا وہ نہیں کھانا، شرم گائے نہیں کھا سکتا، خصیتیں نہیں کھا سکتا، پتا نہیں کھا سکتا، خون نہیں کھا سکتا، یہاں تک کہ خون بیچ بھی نہیں سکتا. سمجھے؟ یہ کچھ حرام چیزیں ان کو آدمی نہیں کھا سکتا، اس کا خاص خیال رکھ لیں. اور جو ہے اس دن جو ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے. کیا کرنا؟ ہاتھ سے اپنا ذبح نہیں ہوتا تو کوئی ذبح کرنے والا ہے اس سے کیا کر لے، ذبح کر لے. لیکن جو ہے آدمی کو جو ہے اپنا جیسا خیال رکھتا اسی طرح اپنے پڑوس کا خیال رکھے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آئے آپ اگر براہ راست ہم سے معلوم کر لیں. اگر ہمیں معلوم ہے تو بتائیں گے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا بھائی یہ ضروری نہیں کہ سارے باتیں مجھے معلوم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض ہوتا ہے ہمارے سے بڑے ہمارے اساتذہ ہیں، اگر مجھے نہیں معلوم انشاءاللہ تحقیق کر کے اللہ اگر توفیق دیا تو انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کے سامنے بتائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بات، جانوروں کو لے کر ادھر سے ادھر گھمانا، شبکش کرانا یہ بند کرو. ہمارے ذمہ دار حضرات، دیگر مساجد کی ذمہ دار حضراتوں کو بھی حکمرانوں کی طرف سے، افسروں کی طرف، محکمہ کی طرف سے وارننگ دیا گیا ہے نہ کرو. لیکن کرے سننے میں آیا کچھ جگہ گڑبڑی ہوئی، ایسا دکھاوے کی وجہ سے کوئی تمہیں ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اپنے جانوروں کو اپنی حفاظت، جو بھی جانور ہو، کون سا جانور ہے کہ تم نہ معلوم، جو بھی جانور ہو اپنی جانوروں کی کیا کر لو، حفاظت کر لو. اللہ پاک ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. امن کے ساتھ عید الاضحیٰ گزارنے کی اللہ پاک سعادت توفیق مرحمت فرمائے. سنت پڑھیں.